آج ہم ایک بہت ہی اہم سوال پر غور کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسا سوال جو اس وقت سب کے ذہنوں میں ہے۔ کیا مشرق وسطیٰ ایک نئی بڑی جنگ کے بالکل دہانے پر کھڑا ہے؟ تو سوال یہی ہے کہ کیا ایک نئی جنگ قریب ہے؟ اب دیکھیے، اس پر بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ایک سورس حقیقت ٹی وی کے تجزیے کے مطابق اس کا جواب بالکل واضح ہے، اور وہ ہے ہاں۔ آئیے ان کے دلائل کو ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کیوں۔ اچھا، تو ان کے نقطہ نظر کو سمجھنے کے لیے ہم 4 خاص چیزوں پر نظر ڈالیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے اور خطرے کی گھنٹیاں کیا ہیں۔ پھر ہم بات کریں گے کہ جو اہم کھلاڑی ہیں وہ اپنی اپنی سائیڈز کیسے لے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس کے معاشی اثرات یعنی اکنامک ڈومینو ایفیکٹ پر بات کریں گے، اور آخر میں اس سب کا سیاسی انجام کیا ہو سکتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے پوائنٹ سے، یعنی ان خطرناک علامتوں سے جو اس تجزیے کے مطابق ایک آنے والے تنازع کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ سب سے پہلی اور شاید سب سے اہم چیز، چین نے ایران میں اپنے تمام شہریوں کے لیے دوسرا یعنی سیکنڈ ایمرجنسی ایویکویشن نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اب یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ کیونکہ جب پچھلی بار چین نے ایسا نوٹس جاری کیا تھا، اس کے ٹھیک بعد ایک حملہ ہوا تھا، تو اس بار بھی اسے ایک بہت بڑی وارننگ سمجھا جا رہا ہے۔ تو اس پیٹرن کو دیکھیے، پہلے ایویکویشن نوٹس اور اگلے ہی دن حملہ، اب پھر سے ایک ایویکویشن نوٹس۔ اس کا مطلب صاف ہے، یہ کوئی اتفاق نہیں لگتا۔ ایسا لگتا ہے کہ چینی انٹیلیجنس کو یقینی طور پر اندازہ ہے کہ ایک حملہ بہت جلد ہونے والا ہے، اور اسی لیے وہ اپنے لوگوں کو وہاں سے نکال رہے ہیں۔ لیکن یہ صرف چین کے نوٹسز کی بات نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور وہ ہے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی زبردست فوجی تیاری۔ ہم یہاں معمولی حرکت کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ایک بہت ہی بڑے پیمانے پر فوج جمع ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر تین امریکن ایئر کرافٹ کیریئرز اس وقت وہاں تعینات ہیں۔ ایک تیسرے ایئر کرافٹ کیریئر کا وہاں ہونا ایک بہت بڑی ایسکلیشن مانی جا رہی ہے۔ یہ کوئی روٹین پیٹرول نہیں ہے، یہ بالکل واضح طور پر طاقت کا مظاہرہ ہے۔ اور صرف جہاز نہیں، ان کے ساتھ 15,000 سے بھی زائد امریکن سیلرز اور مرینز اس خطے میں موجود ہیں۔ ذرا اس تعداد کا اندازہ لگائیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آپریشن کتنا وسیع ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی عجیب چیز دیکھی جا رہی ہے۔ اسرائیل کے بین گوریون ایئرپورٹ پر 25 سے زائد امریکن ری فیولنگ ایئر کرافٹ کھڑے ہیں۔ اب یہ وہ جہاز ہوتے ہیں جو ہوا میں دوسرے فائٹر جیٹس میں فیول بھرتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں ان کا وہاں ہونا ایک غیر معمولی اور نایاب واقعہ کہا جا رہا ہے، جو صاف صاف ایک بڑے ہوائی آپریشن کی تیاری کا اشارہ ہے۔ تو جب آپ ان سب چیزوں کو ملا کر دیکھتے ہیں، چین کا ایویکیویشن، 3 ایئر کرافٹ کیریئرز، ہزاروں فوجی اور ری فیولنگ پلینز، تو اس تجزیے کے مطابق نتیجہ صرف ایک ہی نکلتا ہے۔ یہ کوئی معمولی تعیناتی نہیں ہے، یہ جنگ ہے، یہ جنگ کی تیاری ہے۔ اب ظاہر ہے یہ فوجی تیاریاں اکیلے میں تو نہیں ہو رہی، تو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جو اہم کھلاڑی ہیں، جو ملک اس میں شامل ہیں، وہ کس طرح اپنی اپنی پوزیشن لے رہے ہیں اور کس قسم کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اس ٹیبل میں پوری صورتحال کا خلاصہ ہے۔ دیکھیے، ایک طرف امریکہ ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے اسرائیل کو حملے کے لیے گرین لائٹ دے دی ہے۔ دوسری طرف ایران ہے جو امریکہ سے کسی بھی قسم کے مذاکرات سے صاف انکار کر رہا ہے اور جنگ کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے۔ پھر اسرائیل ہے جو ایران پر ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے، اور ان سب کے بیچ میں چین ہے جو ایران کی پش پناہی کر رہا ہے اور اپنی انٹیلیجنس کی بنیاد پر لوگوں کو نکال بھی رہا ہے۔ تو میدان پوری طرح سج چکا ہے۔ اور ایران کی طرف سے جو دھمکی آئی ہے وہ بہت ہی سیدھی اور واضح ہے۔ ان کا کہنا ہے اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو امریکہ پر حملہ ہوگا۔ اس کا مطلب وہ اسرائیل کے حملے کو امریکہ کا ہی حملہ سمجھیں گے اور جواب بھی سیدھا امریکہ کو ہی دیں گے۔ وہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں کر رہے۔ اور بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی، ایران مزید دھمکیاں بھی دے رہا ہے، جیسے کہ وہ دشمن کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائیں گے۔ وہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک اپنی میزائل طاقت کا بڑا حصہ استعمال ہی نہیں کیا ہے، اور سب سے بڑی بات، وہ آبنائے ہرموز کو بند کر سکتے ہیں، جس سے یورپ کی ساری شپنگ رک سکتی ہے۔ اور اس تجزیے میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر اس وقت مذاکرات کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہیں۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی فوجی اور سیاسی صورتحال، لیکن اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو اس کے اثرات صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہیں گے، اس کے معاشی اثرات پوری دنیا محسوس کرے گی۔ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ یہاں پر جو پیشگوئی کی جا رہی ہے وہ بہت سنگین ہے،
یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ جنگ لمبی چلتی ہے بالکل یوکرین کی جنگ کی طرح تو تیل کی قیمتیں آسمان پر پہنچ سکتی ہیں، شاید $200 فی بیرل تک۔ اور اگر ایسا ہوا تو یہ ایک عالمی معاشی بحران، ایک گلوبل فائنینشیل کرائسس شروع کر دے گا۔ اور اس معاشی بحران کے مرکز میں ایک بہت اہم چیز ہے جسے پیٹرو ڈالر کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ سسٹم ہے جس کی وجہ سے دنیا بھر میں تیل کی خرید و فروخت امریکن ڈالرز میں ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہی سسٹم امریکن اکانومی کی مضبوطی کی بنیاد ہے، اور اگر یہ سسٹم ٹوٹ گیا تو یہ امریکہ کی سب سے بڑی معاشی کمزوری ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس تجزیے کے مطابق امریکہ اس وقت ایک عجیب کشمکش میں پھنس گیا ہے، ایک ٹریپ میں۔ دیکھیے، اگر وہ جنگ لڑتا ہے تو عالمی معاشی تباہی کا خطرہ ہے، لیکن اگر وہ پیچھے ہٹتا ہے تو اسے ایران کی شرائط ماننی پڑیں گی، اور ان شرائط کا مطلب کیا ہوگا؟ پیٹرو ڈالر سسٹم کا خاتمہ اور مشرق وسطی سے امریکن اثر و رسوخ کا خاتمہ۔ دونوں صورتوں میں نقصان ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے آخری نقطے پر، وہ ہے وائٹ ہاؤس کے اندر کا سیاسی دباؤ جو ان واقعات کو شکل دے رہا ہے، کیونکہ اکثر ایسے معاملات صرف فورن پالیسی نہیں ہوتے، ان کے پیچھے ڈومیسٹک یعنی ملکی سیاست کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس انالیسس میں یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ اس وقت کی ٹرمپ انتظامیہ شدید اندرونی دباؤ کا شکار تھی۔ سروے ریزلٹس یہ بتا رہے تھے کہ ریپبلکن پارٹی کو مڈ ٹرم الیکشنز میں بری طرح شکست ہو سکتی ہے، اور اگر ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز ڈیموکریٹس کے کنٹرول میں چلا جاتا تو امپیچمنٹ یعنی مواخذہ یقینی ہو جاتا۔ تو نظریہ یہ ہے کہ اس اندرونی دباؤ اور مایوسی کی وجہ سے ہی ایک باہر کا بحران، ایک فورن پالیسی کرائسس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو چلیے اس پوری کہانی کے اہم نکات کو ایک بار پھر سے دہرا لیتے ہیں۔ نمبر 1، چین کا اپنے شہریوں کو نکالنا ایک بہت بڑی وارننگ ہے، ایک 5 الارم فائر جیسا۔ نمبر 2، امریکہ کی ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل فوجی قوت حملے کے لیے بالکل تیار کھڑی ہے۔ نمبر 3، ایران صاف اشارہ دے رہا ہے کہ وہ صرف اسرائیل کو نہیں بلکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو بھی جواب دے گا۔ پھر اس جنگ سے عالمی معاشی بحران کا خطرہ ہے، اور آخر میں امریکہ کی اپنی اندرونی سیاسی کشمکش اس بحران کے ٹائم میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ تو حقیقت ٹی وی کا یہ تجزیہ ایک بہت ہی سنگین تصویر پیش کرتا ہے، ایک ایسے مستقبل کی جو سیدھا جنگ کی طرف جاتا دکھ رہا ہے۔ لیکن آخری سوال یہ ہے کہ کیا نتیجہ بدل سکتا ہے؟ کیا یہ راستہ بالکل پتھر پر لکیر ہے، یا اب بھی ڈپلومیسی یعنی سفارتکاری کے لیے کوئی گنجائش باقی ہے، یا پھر واقعات اس موڑ پر پہنچ چکے ہیں جہاں سے واپسی اب ممکن نہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔